اسی طریقے سے ہمارے پاس زکوٰۃ کے مسائل کی گزشتہ کل سے ماشاءاللہ اس کا ابتدا ہو چکا ہے۔ تو زکوٰۃ کا حکم کب نازل ہوا؟ تو زکوٰۃ کا حکم علماء اعظام کا اکثر طبقہ میں آج پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ ہجرت سے پہلے ہی زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ اور زکوٰۃ یہ تو اسلام کا بڑا اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً درجنوں جگہ پر نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں اس پر ایسی سخت وعید آئی ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے اور فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو قرآن آج ہی حافظ صاحب نے تراویح میں پڑھا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جن کے پاس سونا چاندی اور مال اور ساری چیزیں ہو اور وہ جمع کر کے رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے ہو، فبشرہم، ان کو الٹیمیٹم ہے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی، فبشرہم بعذاب علیم۔ کیا صورتحال ہوگی عذاب کی؟ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان پر فرض ہونے کے باوجود اور حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو فرمایا کیا صورتحال ہوگی؟ سونا اور چاندی کو وہاں پر سرخ کیا جائے گا، تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور تپانے کے بعد سب سے پہلے وہ سونا چاندی کو اس کے ذریعے سے یہ پیشانی کو داغ دیا جائے گا، داغا جائے گا یہاں پر، پھر اس کے بعد پہلو پر، پھر اس کے بعد پشت پر، یہ کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ بڑا خطرناک اس پر عذاب کہا ہے۔ علماء کہتے ہیں پہلے یہاں کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ جب کوئی فقیر، کوئی مسافر، کوئی چندہ مانگنے والا آتا ہے تو سب سے پہلے اگر نہیں دینا ہے تو چہرہ پھیرتا ہے، تو سب سے پہلے یہاں، پھر چہرہ پھیرنے کے بعد ایسا گھومتا ہے، دوسرے نمبر پر پہلو، اور تیسرے نمبر پر پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو پیٹھ پر تیسرے نمبر پر داغا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نام پر جب دینا ہے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، یہ حساب لگا کر مکمل طور پر کاؤنٹنگ کر کے اس کو مکمل طور پر دینا چاہیے، ورنہ اس کا سخت عذاب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ اور جانشین بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جانشین بننے کے بعد ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول کی جانشین سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول کے زمانے میں جو رسی دیتا تھا اب اللہ کے رسول کے جانے کے بعد رسی دینے سے بھی انکار کرے گا تو اس سے بھی میں جہاد کروں گا۔ ایسی زکوٰۃ کا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید پارہ نمبر 30 سورہ ہمزہ میں یہ بات کہی گئی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ وہ آدمی، بخیل آدمی کی عادت ہے، جمع مالًا، مال کو جمع کرتا ہے، بار بار گنتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یحسب، اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ لے کر چلے گا، کلا، ہرگز نہیں، لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے آدمی کو تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے آج میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر کچھ وعیدیں بیان کی ہے، خصوصاً اس نیت کے ساتھ کہ ہم پر جو زکوٰۃ ہے حساب لگا کر اس کو ادا کرنے والے بن جائے۔ اہتمام کریں گے انشاءاللہ، جو باتیں کہی ہے اس پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔